آج ماہ سفر المظفر کی 12 اور 13 تاریخ کے دن چاہو تو دوسرے پیر کو پڑھ لو یا دوسرے منگل کو پڑھ لو، دولت کا یہ خاص وظیفہ یا رزاقو یعنی اے روزی عطا کرنے والے۔ اللہ والو، ہمارے زیادہ تر مسئلے پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں وہی تسبیح، وہی عمل، وہی وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، رب پہ توکل بڑھے گا، کیونکہ یہ عمل یا رزاقو کا ہے۔ یا رزاقو اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، اور یا رزاقو کے ساتھ آپ نے 2 جلالی اسماء اعظم، یعنی آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، شیطان اگر پریشان کر رہا ہے، نظر بد، جادو جنات کے معاملات ہیں، تو ان 2 ناموں کی برکت سے وہ تمام نظر بد، جادو جنات کے معاملات جل کر راکھ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ آپ نے یا قہارو اور یا جبارو کو یا رزاقو کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا قہارو جس کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور ترین سمجھے، تب یا قہارو کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے۔ جب کوئی بندہ یا قہارو اور یا جبارو کو دل سے پڑھتا ہے تو انسان کے اندر غرور بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میری تو حیثیت کچھ نہیں ہے، میرا رب بہت بڑا ہے۔ اور اللہ والو، اس سے امید بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ والو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو تھام لے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، اور یا رزاقو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہاں 1-2 دروازے کی بات نہیں ہو رہی، رزق کے 300 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ دولت کا اتنا بڑا خاص اور نیا وظیفہ ہے جو کہ ماہ سفر کی چاہے تو 12 تاریخ کو پڑھ لیں یا چاہے تو 13 تاریخ کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جب بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جب پڑھیں گے، جب موقع ملے گا آپ اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ تو دوستوں، یہ تسبیح خود تو پڑھیں، ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 12 تاریخ آ جائے یا 13 تاریخ آ جائے، دوسرے پیر کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بہت ہی خاص اور نیا وظیفہ ہے۔ یہ دولت کی خاص تسبیح ہے، آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیف ہو، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے، تو بس آج ماہ سفر المظفر کی 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے ہی آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا رزق کھل جائے گا۔ اللہ والوں، بیمار ہیں، شفا کے لیے پڑھ لیں، بس پانی کا ایک گلاس پانی پر آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیں۔
رب العالمین کی ذات ہی معجزہ کرتی ہے، رب العالمین کی ذات ہی معجزہ کرواتی ہے، لیکن اللہ والو جو بندہ رب سے لو لگاتا ہے، جو بندہ رب سے مانگتا ہے، میرا اللہ پاک ہی اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو دوستوں لازمی یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اب اللہ والو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 12 اور 13 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے
اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرا جو بہن بھائی بھی پڑھ لے گا، وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب اس کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ دولت کا اتنا خاص اور نایاب وظیفہ ہے، اتنا تیر و ہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن اللہ والوں آج وہ راز دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ نے ماہ سفر کی 12 کو پڑھ لو یا 13 کو پڑھ لو، ایک گلاس پانی کا اپنے ساتھ رکھیے گا اور کوشش کریں کہ صدقے کے لیے ایک مٹھی چینی یا کچھ رقم رکھ لیں، یا چاول کے دانے رکھ دیں، یا باجرہ رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، بس صدقہ کرنا مقصود ہے، تاکہ اگر ہم سے غلطی وغیرہ ہو جائے تو اللہ پاک اپنی فضل کے صدقے اور اس صدقے کی برکت سے ان کو معاف کر دے۔ صدقہ ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں صدقے کے، ہم سب جانتے ہیں کہ بری بلاؤں کو ٹالتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، صحت بڑھتی ہے، اللہ پاک ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستوں آج لازمی یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، لازمی پڑھیں، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ویٹ کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو
दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है, और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को जबानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाबू, तो दूसरा नाम है या रज़ाकू। या वहाबू जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़ाकू ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाबू वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाबू पढ़ता है जिसके मायने है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है, तो रब की जात फरमाती है अल्लाह के बंदे तू मांग क्या मांगता है। या वहाबू एक ऐसा इसमें आजम है जो एक रात में तकदीर के बनताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहते हैं, जल्द अपने मुंह से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबू का और या रज़ाकू का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बनताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाबू या रज़ाकू ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं। या रज़ाकू पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचे जब रिज़्क़ के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालों आपकी किस तरह से अल्लाह पाक मदद फरमाएंगे और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालों तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये आमाल और वज़ाइफ़ें बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबू या रज़ाकू को पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अमल कर लिया, अब पानी पी लें। सबसे पहले जिस पानी पे दम करा उस पानी को पिए, और आप लोगों ने अगर सदके के लिए कुछ रखा है तो उसको सदका कर दें। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी है। ये माह सफर की 12 और 13 तारीख दूसरे पीर और मंगल के दिन का सबसे खास वजीफा है। जब दिल करे तब पढ़ लें, 2 दिन आपके पास मौजूद हैं। दुआ अच्छे अंदाज से मांगिएगा, खुल डुल के मांगिएगा, रब की शान के मुताबिक मांगिएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का नासिर हो। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, आपकी मुसीबतों को दूर कर दे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।